بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ لاہور ویب ڈیسک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ کے بل سونے سے کیوں منع فرمایا؟ سائنس نے ایسی لرزہ خیز وجہ بتا دی کہ آپ آج کے بعد الٹا نہیں سوئیں گے۔ آج کل کی مصروف زندگی انسان کو بہت تھکا دیتی ہے، اور دن بھر کے مصروف دن کے بعد جب رات میں بستر نظر آتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ بس اس پر فوراً لیٹ کے سو جائیں۔ لہٰذا کچھ لوگوں کو تھکے ہوئے دن کے بعد جیسے ہی بستر نظر آتا ہے وہ فوراً الٹے ہو کے اس پر سو جاتے ہیں۔ ہر کوئی شخص مختلف طریقے سے سوتا ہے۔ کچھ افراد زیادہ جگہ لے کے سوتے ہیں، کچھ لوگ بالکل سمٹ کے سوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پیٹ کے بل اوندے ہو کے سوتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پیٹ کے بل سونا کتنا خطرناک ہے؟ پیٹ کے بل سونا آپ کی گردن اور پیٹھ کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ پیٹ کے بل سونے سے آپ کی نیند میں بھی خلل پیدا ہوتا ہے، جس کے باعث اگلے دن آپ کا دن بالکل اچھا نہیں گزرتا اور تھکا تھکا محسوس کرتے ہیں۔ پیٹ کے بل سونے سے آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے، جس کے باعث آپ کو سونے میں دقت محسوس ہوتی ہے، اور آپ اپنے روٹین کے کام بھی صحیح طور پر سر انجام نہیں دے سکتے۔ پیٹ کے بل سونے سے آپ کے جسم کے کون کون سے حصے متاثر ہوتے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی آپ کے جسم میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر یہ صحیح طور پر کام نہیں کرے گی تو آپ کا پورا جسم متاثر ہوگا اور آپ کوئی بھی کام صحیح طرح سر انجام نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ پیٹ کے بل سونے سے آپ کے جسم کے کئی سارے حصے سن ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ پیٹ کے بل سونے سے گردن بھی متاثر ہوتی ہے۔ مسلسل الٹے یا پیٹ کے بل سونے سے آپ کی گردن میں درد بیٹھ جاتا ہے اور آپ آسانی کے ساتھ گردن کو حرکت نہیں دے سکتے۔ اگر آپ کو پیٹ کے بل سونے کی بہت زیادہ عادت ہے تو آپ اس طرح سوتے ہوئے تکیے کا استعمال بالکل نہیں کریں، یا اگر کریں بھی تو بالکل پتلے تکیے کا استعمال کریں تاکہ اس سے آپ کی گردن میں درد نہیں بیٹھے۔ جب آپ صبح سو کے اٹھیں تو اپنے جسم کو اسٹریچ کریں۔ اس عمل سے آپ کا جسم نارمل ہو جائے گا۔ حضرت حفصہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھ لیتے، پھر فرماتے: اللہم کنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ اے اللہ مجھے اس دن اپنے عذاب سے بچائیے جس روز آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سوتے تو فرماتے: اللہم باسمک احیا و اموت۔ اے اللہ میں آپ کے نام کے ساتھ زندہ ہوتا ہوں اور آپ کے نام کے ساتھ مرتا ہوں۔ اور جب آپ بیدار ہوتے تو فرماتے: الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریف اللہ کی ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا۔